بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ میری گفتگو کا موضوع ہے کامیابی کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل کی جائے۔ کام جانتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں اور یاب کے معنی آتے ہیں پانا۔ جس کام سے آئے ہیں اس کام کو اگر آپ نے پا لیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں۔ یہاں پر آج کوئی دعوت کھانے نہیں آیا ہے، چائے پینے نہیں آیا ہے، یہاں پر ایک اہم گفتگو سننے آیا ہے۔ اگر صرف دعوت کھلا دی جائے، چائے پلا دی جائے اور بات نہ کی جائے تو آج کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا۔ جس کام سے آئے ہیں اس کام کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کام کو پایا یا نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک بلند اور ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اتنا بلند اور اتنا اہم مقصد ہے کہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کے رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ اپنی تسبیح کے لیے اور جس کو ہم عام عبادت کہتے ہیں اس عبادت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ اس کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے انسان کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کے بارے میں جو میرا پلان ہے، جو میرا منصوبہ ہے اور میرا مقصد ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ ایک شاعر نے انسان کی پیدائش کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں۔ تو انسان کی کامیابی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت آ جائے۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم تھا، جب آدم علیہ السلام نے انس کے لیے اپنے جیسے اور مخلوق کی ضرورت محسوس کی تب ان کا نام انسان پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر جتنا انس ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی ہمدردی ہوگی، جتنی خیرخواہی کا جذبہ ہوگا، ہم اتنے بڑے انسان ہوں گے۔ اور اگر ہمارے اندر انسانیت آ گئی تو ہم ایک کامیاب انسان ہیں۔ آج جس کامیابی کی بات کی جا رہی ہے، ڈسکور یور سیلف کا حوالہ دیا گیا ہے، عام طور سے لوگ کامیابی اس کو سمجھتا ہے جو انسان کی اپنے ذہن کی پیداوار ہو۔ ایسے کر لو تو کامیاب، یہ کر لو تو وہ کامیاب، وہ کر لو تو کامیاب۔ قرآن و حدیث کی ایک ایک بات ایسی ہے جس کو اگر چھانا اور پھٹکا جائے تو کامیابی کے بے انتہا اصول آپ کو ملیں گے۔ میں چونکہ میری اپنی مصروفیت ہے، اس مصروفیت میں سے میں نے آدھا گھنٹے کا وقت نکالا ہے، تو صرف قرآن مجید سے میرے پاس 32 نکات ایسے ہیں جو کامیابی کے اہم راز کو بتاتے ہیں، اور یہ 15 منٹ کا وقت ہے، اس میں اس کو پورا کیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہماری پوری کامیابی اور ہماری پوری زندگی علم غیب پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں دیکھیں اس کو کامیابی کہیں، آپ کا کان سنے اس کو کامیابی کہیں، تو یہ صحیح کامیابی نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کامیابی وہ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور کامیابی وہ بھی ہے جو تمہارے اللہ نے کہہ دیا تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہماری پوری عمارت اس طرح اسی پر قائم ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا اور صحت ہوگی، اس کو کھانا کھلانے کے لیے ضد کرنی پڑتی ہے تب وہ کھانا کھاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کھانا کھانے سے صحت کا کیا تعلق ہے، اور غلط چیزیں جو مارکیٹ میں بک رہی ہیں اس کے کھانے سے کیا نقصان ہے اس بچوں کو احساس نہیں ہے۔ لیکن اس کے گارجین جو اس سے صرف چند سال کے بڑے ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ اس بچے کے لیے کیا مفید ہے، کیا نقصان ہے، اور وہ بچے کو سمجھاتا ہے تو ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ اور جس خالق نے ہم کو پیدا کیا وہ اگر کہے کہ تمہاری کامیابی یہ ہے اور یہ کامیابی نہیں ہے، اس کو نہ ماننا بے عقلی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔
قرآن چھوڑ کر دوسری طرف جانا یہ ہماری اصل کامیابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن مجید سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں کامیابی کے لیے دو لفظ بہت استعمال ہوا ہے، ایک لفظ فلاح کا استعمال ہوا ہے اور ایک لفظ فوز کا استعمال ہوا ہے۔ فوز کا استعمال عام طور سے آخرت کی کامیابی کے لیے ہوا ہے، لیکن فلاح کا استعمال عام طور سے دنیاوی زندگی میں آپ کی زندگی کیا ہوگی، آپ کا طرز زندگی کیا ہوگا، آپ کا طور طریقہ کیا ہوگا جس پر آپ کو کامیابی ملے گی، اس کا تعلق اس سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا پہلے پیج میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، سن لو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اللہ کی جانب سے ہدایت پر قائم ہیں اور کامیاب ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ رسول پر ایمان لانا، رسول کے مشن کو تقویت پہنچانا، ان کا تعاون کرنا اور نور ہدایت کی پیروی کرنا، یہ کامیابی ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ دنیا آپ کو اور ہم کو غلط راستے پر لے جانا چاہتی ہے، صحیح روشنی آپ کو جو ملے گی وہ قرآن مجید سے ملے گی، اور قرآن مجید کے بنا آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس سے کٹ جائے تو کوڑی بھی نہیں مول تیرا، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے۔ تقوی اختیار کرنا، جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا گیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آپ تقوی کا مفہوم بیان کریں آخرت سے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ تقوی ہے ہر غلط کام سے بچنا، دوسرے کو آپ ستائیں نہیں، دکھ نہیں دیں، بےایمانی نہیں کریں آپ، یہ ساری چیزیں تقویٰ میں آتی ہے۔ اور اگر یہ سب کرتے ہیں، ایمانداری سے رہتے ہیں، دوسروں کو ستاتے نہیں ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، تو آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی سہولتیں حاصل ہوں گی۔ چوتھی بات ہے دعوت خیر، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس کو بھی کہا گیا کہ ایسے لوگ بھی کامیاب ہیں، اس لیے کہ اگر کامیاب آپ بننا چاہتے ہیں، اکیلے انسان کامیاب بننا چاہتے ہیں، اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی کامیاب ہو تب ہم کامیاب ہیں، اور ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی اس وقت کامیاب ہوگی جب ان کو بھی خیر کی طرف بلائیں گے، اچھائی کی طرف بلائیں گے، تعلیم کی طرف بلائیں گے، صحت کی طرف بلائیں گے، اخلاق حسنہ کی طرف بلائیں گے، تو وہ بھی کامیاب ہوں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے، پوری جماعت انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ کامیابی کے لیے ایک لفظ کہا گیا، عجیب بات ہے، سود سے آپ کو بچنا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ سود کا تعلق آخرت سے ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، سودی لین دین دنیا میں انسان کو کیسے ناکام کرتا ہے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مان لیجئے مارکیٹ میں اس وقت 10 روپے کلو پیاز مل رہی ہے، 100 روپیہ لے کر کے آپ جائیے گا تو آپ کو 10 کلو پیاز ملے گی۔ کچھ امیر پونجی پتی لوگ ہیں کہ آپ سب لوگوں سے 100 روپیہ لے لیا اور پیاز جا کر کے پیاز کے کسان سے خرید لیا، ساری پیاز مارکیٹ اٹھا لی، اپنے پیسے سے نہیں، آپ کے پیسے سے، اور پوری پیاز جب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب اس نے 10 روپے کے بجائے اس کی قیمت 20 روپے رکھ دیا، اور مارکیٹ میں آپ کو 100 کے بجائے 110 روپے واپس دے دیا۔ آپ اگلے مہینے خوش ہو رہے ہیں کہ 100 کی جگہ ہمارے پاس 110 روپے آ گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو 10 کلو پیاز کی قیمت تھی، اب آپ کے پاس 5.5 کلو پیاز کی قیمت رہ گئی۔ اس طرح معاشرے کو سود سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے سمجھایا نہیں جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سود سے صرف آخرت کا نقصان ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی علامت نہیں ہے سود کی طرف جانا۔ صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا اور اپنے کلیجے کو مضبوط کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جس وقت NRC کا زمانہ تھا، الحمدللہ قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں۔ NRC کے زمانے میں جب لوگ گھبرائے ہوئے تھے، میں نے اس وقت سینہ ٹھوک کر کہا تھا کسی کے باپ کی مجال ہے تو وہ اس ہندوستان سے نکال کر کے دکھا دے۔ صبر اور وصابروا ورابطوا قرآن میں کہا گیا ہے، اور رابطو کا لفظ اتنا پاورفل لفظ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ اصحاب کہف کھڑے ہوئے ظالم بادشاہ کے سامنے تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے سینے کو مضبوط کیا، چنانچہ انہیں کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اس لیے ہمارے سینے کو یہ مضبوط کرتا ہے اور ہم کو پاورفل بناتا ہے صبر جب تک اختیار نہیں کریں گے آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس وقت کی اگر قیادت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیشوا بنے، چاہتے ہیں کہ لیڈر بنے اور امام بنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اصول فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے ہیں جب انہوں نے دو کام کیا ہے، اپنی باتیں نہیں کہی بلکہ اللہ کی باتیں کہی ہے اور وہ جم گئے ہیں تو ہم نے ان کو پیشوا بنایا ہے، قائد بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ صبر کریں اور ہر حال میں جم جانے کی کوشش کریں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ بہت وقت کم ہے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ تاریخ سے سبق حاصل کرنا یہ بھی کامیاب انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی تاریخ جوڑ دی جائے ایسے لوگوں سے جو آپ کے ہیں نہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت مسلمانوں کی تاریخ مغل سے جوڑی جا رہی ہے، ہماری تاریخ مغل سے نہیں جڑتی ہے، ہماری تاریخ سیدنا ابوبکر صدیق سے جڑتی ہے، عمر فاروق عثمان غنی سے جڑتی ہے۔ لہٰذا بتاؤ کہ ابوبکر صدیق نے جب اکیلا کہا کہ میں زندہ رہوں اور دین میں کمی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ہماری تاریخ کسی اور سے کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ لہذا ہماری تاریخ بہت پیچھے سے ہے اور اس کو جو ہے دھیان دینا ہوگا۔ ہمارے اندر مقابلے کے وقت ثابت قدمی، جب آپ کا کسی سے مقابلہ ہو تو کامیاب لوگوں کی علامت قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ایسے وقت میں آپ کو جم جانا ہے اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ بھی کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر کوئی خوشی ہوتی ہے، وہ آج آپ عدیل بھائی سے پوچھیے، عدیل بھائی نے یہ عنوان لگایا کہ خوشی اور کامیابی کا راز کیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کو خوشی دینا چاہتے ہیں اور آپ کو کامیابی کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے عنوان لگایا ہے اور انہوں نے کہہ دیا صاف لفظوں میں وہ ایک آدمی کی بھی زندگی بدل جاتی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ آپ بھی قدم بڑھائیے اور آپ بھی دوسروں کی زندگی میں خوشی لانے کی اور دوسروں کو کامیاب کرنے کی کوشش کیجیے تو انشاءاللہ آپ کی بھی کامیابی ملے گی۔ آپ کی تاریخ تو ایسی ہے کہ پیاس سے مر رہے ہیں اور اس کا بھائی جب وہاں پر پانی لے کر کے جاتا ہے تو پڑوس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں تو تیسرا آدمی کرا رہا ہوتا ہے، وہاں لے جاتے ہیں پانی، وہاں مر چکا ہوتے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں دوسرے کے پاس وہ بھی انتقال کر چکے ہوتے ہیں، واپس بھائی کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی تو یہ تاریخ رہی ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ہمیں ضرورت ہے مگر آپ استعمال کیجئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی طرز کو پھر سے واپس لانے کی ضرورت ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جان اور مال یہ دونوں لگانا ہوگا آپ کو، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں شروع کرتے ہیں، نہ اپنی جان ڈھنگ سے لگا پاتے ہیں، نہ اپنا مال ڈھنگ سے لگا پاتے ہیں، نہ اپنا وقت ڈھنگ سے لگاتے ہیں اور کامیاب لوگوں کو دیکھ کر صرف کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہوں گے۔ اس پر دھیان دینا ہوگا۔ بیکار باتوں سے گریز یہ بھی ایک بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرابت داروں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھنا، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا۔ آخرت پر ایمان، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آخرت پر ایمان آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے تو صاف لگتا ہے کہ یہ تو آخرت کی اور بات کی بات ہو گئی۔ نہیں، اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے، کوئی انسان آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اپنے سینے میں گریبان میں جھانک کر کہیے گا تو کب تک ظلم کرے گا، ایک دن تجھے موت آئے گی اور تیرے ظلم سے ہم کو چھٹکارا ہوگا، جب مجھے موت آئے گی ہم میرے ظلم سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ کا ایمان ہوگا کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے،
اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اگر آخرت پر ایمان ہوگا ہر حالت میں آپ ثابت قدم رہیں گے. لہٰذا آخرت پر ایمان آپ کو انتہائی کامیاب انسان بناتا ہے. لہٰذا آخرت پر ایمان کو بھی مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے. میں اور بھی مختصر کرتا ہوں بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے. کچھ اور چیزیں ہیں. ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. میں معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا. ہمارے علماء کرام کی ناکامی کی ایک وجہ بہت ہی معافی کے ساتھ اپنی برگزیدگیت کا احساس. میں برگزیدہ ہوں، لوگ مجھے برا نہ کہے، لوگ مجھے خراب نہ کہے. میں اگر ان کو ٹوکوں، کہیں پلٹ کے وہ دو بات کہہ دے تو میری کیا عزت رہے گی؟ ہماری عزت ہمارے رسول سے زیادہ تو نہیں ہے. ہمارے رسول کیسے کیسے لوگوں کے پاس گئے، ان کو پاگل اور مجنون کہا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا. ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی کہہ دے گا تو ہم زمین میں دب جائیں گے. اس برگزیدگیت کے احساس نے ہمیں ہر میدان میں ناکام بنایا ہے. ہم امیروں کے سامنے حق بات نہیں بول پاتے ہیں، ظالموں کے سامنے اس کی زبان نہیں بند کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ذاتی مفاد اس سے وابستہ رہتا ہے یا اپنی برگزیدگیت کا احساس وہاں پر آڑ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک کامیابی کی ایک وجہ وقت کی قدر. ظاہر سی بات ہے ہر نماز کے لیے آپ کو اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو وقت کی قدر نہیں کرتا ہے، وقت اس کی قدر نہیں کرتا ہے. ہمارے جو لوگ پیچھے ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ آرام پسندی اور فیشن پرستی. مسلمانوں کا قافلہ جس علاقے میں جاتا تھا وہ علاقہ فتح ہو جاتا تھا. اس علاقے کے رستم نے کہا سوچا کہ آخر یہ لوگ کیوں فتح یاب اور کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنے ایلچی اور قاصد کو وہاں بھیجا تو دیکھا یہ لوگ انتہائی سادہ ہیں، مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں. لہذا اس نے لالچ دینے کی کوشش کی کہ مجاہدے کی جگہ پر ان کے اندر عیاشی دے دیا جائے اور سادگی کی جگہ پر فیشن دے دیا جائے. آج ہماری سادگی کی جگہ پر فیشن نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کیا ہوا ہے اور ہماری عیاشی نے ہمارے عوام و خواص ہر ایک کو برباد کیا ہوا ہے. اس لیے اس سے نکلنا ہوگا. ذمہ داری سے بھاگنا آپ کی جو ذمہ داری ہے. باپ سارا الزام بچے کی ناکامی کا بچے پر اور گلی کے بچوں پر ڈال دیتا ہے. اگر آپ اپنے بچے سے بات کریں گے ڈھنگ سے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بچہ کسی اور سے کیوں بات کرے گا. اگر آپ اپنے بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے وہ بچہ کسی اور سے کیوں سیکھے گا. اپنی ناکامی کا صحرا، اپنی ناکامی کا کی چیزیں دوسرے پر ڈال دینا یہ بھی ناکام لوگوں کی علامت ہے. مقصد اور خواہش میں فرق ہوتا ہے. خواہش ہماری چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ہمارے مقاصد بلند ہوتے ہیں. جب ہم خواہشات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر مجھے وہ مثالیں زیادہ نہیں دینی ہیں. دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ سیکنڈوں میں کسی کو لاکھ پتی اور کروڑ پتی بنا دے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ انسان کچھ بھی کھا لے وہ بیمار نہ پڑے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آگ میں جانے کے باوجود نہ جلے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ چھری چلنے کے بعد بھی نہ کاٹے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا اور کائنات اللہ کی قدرت سے زیادہ اللہ کی سنت پر چلتی ہے. آگ میں ہاتھ ڈلیں ہاتھ جلے گا. محنت نہیں کریں گے ناکام ہوں گے. محنت نہیں کر کے کاہلی یا سستی کر کے تقدیر کا بہانہ بنانا کہ قدرت کو یہی منظور تھا، مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنی کاہلی یا سستی کو یہ انسان چھپاتا ہے. اس لیے اللہ کی سنت اور اللہ کی قدرت یہ دو چیزیں ہیں، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا. ایک بات اور ہے کہ ہم کو مضبوط لائے عمل بنانا ہوگا. مضبوط لائے عمل اور طویل منصوبہ بندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے حالات دیکھے اور غار حرا میں جا کر کے بیٹھ گئے. تنہائی پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی کئی وجہ لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے لکھی ہے لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مکے کے حالات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر مندی تھی اور وہ حرا پہاڑی میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات پر روتے تھے. اور خاص طور سے حرا پہاڑی مکہ صاف بستی صاف دکھتی ہے، اس بستی کو دیکھ کر کے روتے تھے کہ یہ بستی والے اللہ کا کھا کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے گھر کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ روتے تھے، پھرتے تھے، تڑپتے تھے. کاش آپ کے بہت سارے اوقات میں سے موبائل میں ایئر فون لگا کر کے کان میں لگانے کے بجائے
تھوڑا وقت یہ سوچنے کا اور غور کرنے کا ہوتا کہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے، ہمارے لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہمارے قدم کدھر جا رہے ہیں، یہ سوچنا، یہ غور کرنے کا اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو یاد رکھیے آپ اپنے دماغ پر زیادہ خرچ کرتے. لیکن آج مسلمان ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ اس کے فیشن پر خرچ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا پیسہ اس کے جسم کے لباس پر خرچ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا پیسہ اس کے جسم پر خرچ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا پیسہ اس کے پیٹ پر خرچ ہو رہا ہے. اگر نہیں خرچ ہو رہا ہے مسلمانوں کا پیسہ تو اس کے دماغ پر مسلمانوں کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا وہ دماغ جو دنیا کو فتح کر لے، وہ دماغ جو دنیا کو راستہ دکھا سکے، وہ دماغ ہمارے یہاں کم پائے جا رہے ہیں اور اس کی تعداد انتہائی گھٹتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ہم لوگوں کو دلت سے بھی پیچھے شمار کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو دماغ نہیں سمجھا، اور دماغ خراب کرنے والی چیزیں جن کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تھا، اللہ نے حرام قرار دیا کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ وہ تمہارا دماغ خراب کرتا ہے، موسیقی حرام ہے اس لیے کہ وہ تمہارے ذہن کو ذہنی عیاشی میں مبتلا کرتا ہے. ان دونوں چیزوں میں آج ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں پڑے ہیں. اس وجہ سے بھی ناکامی ہمارا مقدر بن چکی ہے. لہٰذا بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو بڑا منصوبہ بنائیے، اپنے قیمتی دماغ کا استعمال کیجیے، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر کے رہیے. بہت سارے اکابر کے بارے میں جو سنا ہے مراقبہ، ظاہر سی بات ہے مراقبہ کیا ہے؟ اپنے دماغ کو قوت پہنچانا اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ایک مضبوطی کی سپلائی لینا. یہ ہے خود اعتمادی، آپ جانتے ہیں یہ عام لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں. خود کی پہچان ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ کے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تم اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ کو ثابت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی پہچان پیدا کیجیے کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں آئے ہیں اور آپ دنیا کے اندر کیا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے عدیل بھائی ہیں، ان کے پاس اگر 5 ٹیچر ہیں اور ان 5 ٹیچر سے کام چل رہا ہے ان کے اسکول کا، پھر 6ٹا ٹیچر اگر رکھتے ہیں تو یہ بیوقوف ہے. یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ 6ٹا ٹیچر رکھ لیں. یاد رکھیے ہم سے پہلے جتنا لوگ پیدا ہوئے، اگر ان سے اس دنیا کا کام چل سکتا تھا، ہماری ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ ہم میں سے ہر فرد کی الگ الگ ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس ضرورت کو تلاشیے کہ اللہ نے ہم کو آخر کیوں پیدا کیا، ہم الگ سے دنیا میں کون سا کام کریں یا کس کام میں تقویت پہنچائے، اپنے آپ کی پہچان پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ انسان کامیاب رہے گا اور وہ زمین میں قائم رہے گا. ایک اور بات اس کے اندر ہے، تعلقات نبھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. ہم لوگ چند پیسے کی خاطر، اپنی انا کی خاطر تعلقات کو توڑ لیتے ہیں اور پھر دنیا میں اور اپنے محلے میں ہم اکیلے رہ جاتے ہیں. دنیا کے ہر ایک شخص کو خراب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صرف ٹھیک سمجھتے ہیں. ایسا ٹھیک نہیں ہے. بات بات میں اپنے تعلقات کو توڑنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے آپ کی صفوں میں منافق بیٹھا ہوا ہے، جو اندر سے سیدھا کافر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، اس کو بھی سرعام ذلیل اور رسوا نہیں کیا. اور ہم لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں. یہ تعلقات کو نبھانا ہمارے رسول نے سکھایا اور کامیاب زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. 2-3 باتیں اور چھوٹی چھوٹی کہتا ہوں. سیاست، جب سیاست کا لفظ آتا ہے تو ایسا نعوذ باللہ لوگ پڑھتے ہیں جیسا لگتا ہے سیاست انتہائی گندی چیز ہے. یقیناً سیاست گندی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ سیاست کے اندر نہیں آئیں گے، سیاست آپ کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور جب آپ کے اندر سیاست نہیں ہوگی نمازیں بھی مشکل ہو جائے گی اور بہت ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی. لہٰذا سیاست میں آنا چاہیے، مضبوط قیادت ثابت کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں علماء کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ وہ بتا سکے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے. لہٰذا علماء سیاست میں آ جائیں، اس پر طنز کیجیے، تنقید کیجیے. ایسا لگتا ہے کہ شرابیوں کے لیے صرف سیاست ہے، بے ایمانوں کے لیے، گنڈوں کے لیے صرف سیاست ہے، تو آپ نے پھر سیاست کا صحیح مطلب نہیں سمجھا. سیاست حسن تدبیر کو کہتے ہیں، اور حسن تدبیر ایک عالم جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، اس سے اچھی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا علماء کو سیاست میں آنے دیجیے، اور جو آتا ہے سیاست میں اس کی آپ جو ہے وہ کی حوصلہ افزائی کیجیے. اصحاب کہف جو غار میں چھپے ہوئے تھے،
جو وہاں سے بیدار ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤ وَلْيَتَلَطَّفْ، لوگوں کے ساتھ نرمی برتو، اس لیے کہ تم نئے ہو وہاں پر، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات کہی وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے، ہوشیاری سے چلو۔ اس کو سیاست نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ قرآن مجید نے آپ کو یہ سکھایا ہے، لہٰذا آپ کے اندر سیاست اور حسن تدبیر آنا چاہیے۔ بڑی کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر نرمی ہونا چاہیے۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، جو کیوں قومی طور پر ہم کیوں ناکام ہیں، تو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے قرآن کی آیت سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو فساد پھیلا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک ترجمہ ٹھیک ہے، اس کے آگے جو اس کی تشریح کی جاتی ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے وغیرہ وغیرہ، یہ تشریح ناقص ہے۔ زمین میں جو فساد پھیلا ہے صرف آپ کے روزہ نماز چھوڑنے سے نہیں، بلکہ آپ نے جو قومی ذمہ داری چھوڑی ہوئی ہے، آپ تسبیح ہلا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن معاشرے میں آپ کی ضرورت ہے کہ ایک اچھے کام کے لیے چند نوجوان گئے، آپ میں سے کوئی سیانہ آدمی، سنجیدہ آدمی، باوقار آدمی اگر اس نوجوان کے ساتھ جاتا تو وہ نوجوان وہاں پر کامیاب ہو جاتے۔ آپ نہیں گئے، نوجوان صحیح فیصلہ نہیں کر پائے، قومی طور پر جو ناکامی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، اور قومی کام ہے اس میں آپ نے ساتھ نہیں دیا، اس کی وجہ سے ناکامی۔ تو آپ جب بدعملی کی شکایت کریں تو بدعملی میں قومی بدعملی جو ہے اس کو بھی آپ گنائیے کہ قومی طور پر آپ بدعملی کے شکار ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کامیابی مکارہ سے گھیر دی گئی ہے، کامیابی پہلے کاندھے پر آتی ہے، اپنا پورا بوجھ آپ پر لادتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ آدمی اس بوجھ کو برداشت کر پاتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا، کامیابی آپ کے سامنے آ کر آپ کا استقبال کرتی ہے، وہ کامیابی آپ کی ہے، وہ کامیابی آپ کے لیے ہے۔ لیکن کامیابی نے آپ کے کندھے پر بوجھ ڈالا اور اس کو برداشت نہیں کر سکے، ایسی کامیابی کا لائق آپ نہیں ہے۔ لہٰذا جس کامیابی کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے، آپ طے کر لیجئے کہ اس کامیابی کو حاصل کیے بغیر ہم نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے جتنی تکلیفیں، جتنے دکھ، جتنی پریشانی ہو، ہم ساری پریشانی جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی آپ بیان سنیں گے حضرت مفتی روح اللہ صاحب کا اور لوگوں کا، تو آپ کو لگے گا کہ کل سے ہم کو ایسا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ سوچتے 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 2-3 سال گزر جائے گا، نہیں کر پائیے گا۔ لہذا جتنے اسباب ہیں آپ کے پاس، اتنے اسباب میں کام شروع کر دیجیے۔ آپ کامیابی کام کا نام ہے، سوچنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے کیا پلان بنایا، کیا سوچا، دنیا قطعاً اس کو نہیں دیکھتی ہے، آپ نے کیا کیا دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں جلدی فیصلہ لیتا ہوں۔ دوسرے صاحب نے پوچھا کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا؟ بولے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے۔ بولا پھر آپ کیوں جلدی فیصلہ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی آدھی بات کہی ہے، جلدی فیصلہ لینے کی وجہ سے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان ہوگا کبھی کبھی جلدی فیصلہ لینے کی وجہ سے، لیکن سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا آج ہی سے آپ طے کیجئے کہ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے، ایسی کامیابی جس کو قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی کامیاب بنا اور آخرت میں بھی کامیاب بنا۔ دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن سمجھائیں گے۔ سب سے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، ان میں سب سے کامیاب ترین انسان جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے مطابق چلیے۔ روزانہ کی اذان آپ کو کامیابی کی طرف بلاتی ہے، حی علی الفلاح، اس کی طرف جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔